السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ترجمہ و تفسیر سورۃ المدثر، آیت نمبر 1 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم اٹھیے، فانذر پھر ڈرائیے، وربک اور اپنے رب ہی کی، فکبر بڑائی بیان کیجیے، وثیابک اور اپنے کپڑے، فطہر پاک رکھیے، والرجز اور پلیدی کو، فہجر چھوڑ دیجیے، ولا اور نہ تمنن احسان کیجیے، تستکثر زیادہ طلب کرنے کے لیے، ولربک اور اپنے رب ہی کے لیے، فاصبر صبر کیجیے، فاذا چنانچہ جب نقر پھونکا جائے گا، فی الناقور سور میں، فذلک تو وہ، یومئذ اس دن، یوم دن ہوگا، عسیر سخت دشوار، علی الکافرین کافروں پر، غیر نہیں ہے، یسیر وہ دن آسان، ذرنی چھوڑ دیجیے مجھ کو، ومن اور اسے جسے خلقت میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلا ہی، وجعلت اور میں نے کیا، لہو اس کے لیے، مالن مال، ممدودہ پھیلا ہوا، وبنینا اور دیے بیٹے، شہودا حاضر رہنے والے، ومہدت اور میں نے فراخی کی، لہو اس کے لیے، تمہیدا خوب فراخی کرنا، ثم پھر، یطمع وہ طمع کرتا ہے، ان یہ کہ ازید میں اور زیادہ دوں اس کو، کلا ہرگز نہیں، انہو بلا شبہ وہ، کانا ہے، لآیاتنا ہماری آیات سے، عنیدا سخت عناد رکھنے والا، سأرہقہ عن قریب میں چڑھاؤں گا اس کو، صعودا دشوار گزار گھاٹی پر، انہو بلا شبہ اس نے، فکر غور و فکر کیا، وقدر اور اندازہ لگایا، فقتل چنانچہ وہ ہلاک کیا جائے، کیف کیسا، قدر اس نے اندازہ لگایا، ثم پھر قتل وہ ہلاک کیا جائے، کیف کیسا، قدر اس نے اندازہ لگایا، ثم پھر نظر اس نے دیکھا، ثم پھر عبسا اس نے تیوری چڑھائی، وبصر اور منہ بسورا، ثم پھر ادبر پیٹھ پھیری، واستکبر اور تکبر کیا، فقال پھر اس نے کہا، ان نہیں ہے، ھذا یہ قرآن، الا مگر، سحر جادو، یؤثر جو نقل کیا جاتا ہے، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، قول البشر قول بات ایک بشر ہی کی۔ سورہ مدثر کا تعارف۔ اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ المدثر سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں لوگوں کو ڈرانے، دعوت دین قبول نہ کرنے کی پاداش میں، دنیا میں عبرتناک انجام اور آخرت میں دردناک عذاب کا بیان ہے۔ اس سورت کا شان نزول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی جو تھی وہ رک گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملک الذی جاءنی بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملونی زملونی فدثرونی فانزل اللہ عز وجل یا ایھا المدثر قم فانذر الى قولہ والرجز فہجر۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا اور آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر سے والرجز فہجر تک،
اس کے بعد وحی جو تھی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ صحیح البخاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور وحی رک جانے کے بعد دوبارہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ سورۃ المدثر مکی ہے، اس میں 2 رکوع، 56 آیتیں، 256 کلمات اور 145 حروف ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قریش کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب وہ سب کھانا کھا چکے تو ولید کہنے لگا، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا کہ وہ جادوگر ہے، بعض نے کہا نہیں وہ جادوگر نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا وہ جادوگر ہے، اور بعض نے کہا نہیں وہ جادوگر نہیں ہے، بعض نے کہا کہ وہ کاہن ہے، اور بعض نے کہا نہیں وہ کاہن نہیں ہے، بعض نے کہا کہ وہ شاعر ہے، اور بعض نے کہا نہیں وہ شاعر نہیں ہے، بعض نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ چنانچہ اس رائے پر ان سب کا اتفاق ہو گیا اور کہ واقعی یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے۔ آپ نے سر مبارک کو جھکا لیا اور کپڑا جو تھا اوڑھ لیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک آیات نازل فرما دی۔ ارشاد الہی ہے قم فانذر، اٹھیے پھر ڈرائیے، یعنی کمر ہمت باندھ لیجئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس سے آپ کا رسول ہونا ثابت ہو گیا، جس طرح کہ پہلی وحی سے آپ کا نبی ہونا ثابت ہوا تھا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان کیجیے۔ اور فی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے جو ہیں پاک رکھیے۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جن کپڑوں کو زیب تن کرتے ہیں یعنی پہنتے ہیں وہ ناپاک کمائی سے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے یہ معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ معصیت کے کپڑے مت پہنیے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھو لیجئے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے دل اور اپنی نیت کو پاک کر لیجئے۔ فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس کے معنی علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بیان کیے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیجئے۔ فرمان الہی ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان مت کیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ تحفہ تحائف عطیہ جو ہے اس لیے نہ دیجئے کہ اس سے زیادہ کہ آپ طالب ہوں، یعنی جب کسی کو ہدیہ دیں عطیہ دیں تو اس لیے نہ دیں کہ مجھ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ اور خصیف بن مجاہد نے روایت کی ہے کہ زیادہ خیر و بھلائی طلب کرنے میں کمزوری مت دکھائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عربی زبان میں تمنن کے معنی کمزوری دکھانے کے بھی ہیں۔ فرمان الہی ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجئے، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے واسطے صبر کیجئے، یعنی جو آپ کو تکلیفیں دی جائیں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان پر صبر کیجئے اور اس کو برداشت کیجئے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس نیت سے نہیں کہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی اور احسان کیجئے۔ لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے احسان مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرب و عجم سے لڑائیاں بھی ہوں گی۔ آپ ان تمام مصیبتوں پر صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ منصب پر جمے رہیے۔ اللہ اکبر۔
آگے ارشاد ربانی ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ سینگ کی شکل کا ہوگا۔ امام ابن ابو حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں کس طرح آرام کروں کہ سور والے فرشتے نے تو سور کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کو کب اللہ رب العالمین حکم کرے اور وہ سور پھونک دے۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو انہوں نے عرض کی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، تم یہ کہو کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ عسیر کے معنی شدید اور مشکل کے ہیں، اور غیر یسیر کے معنی یہ ہیں کہ وہ آسان نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، سورۃ القمر، کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے۔ زرارہ بن اوفا قاضی بصرہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کی، یعنی سورت مدثر کی تلاوت فرمائی، اور جب ان آیات پر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو بے ساختہ زور کی ایک چیخ منہ سے نکل گئی اور گر پڑے۔ لوگ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو ان کی روح جو تھی قبض سے انصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ فوت ہو چکے تھے۔ المستدرک۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا، اور اسے مال وافر دیا اور حاضر باش بیٹے بھی دیے، اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوثر ان هذا الا قول البشر۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا ہے، میں اسے جلد مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا تو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خبیث کی سرزنش کرتے ہوئے فرما رہا ہے جسے اس نے دنیا میں نعمتوں سے سرفراز کیا، مگر اس نے کفران نعمت کی روش کو اختیار کیا، کفر کو اپنایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جھوٹ باندھا، افترا پردازی کی اور کلام الہی کو قول بشر قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھ کو اور اس شخص کو جس نے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو یہ اکیلا تھا، اس کے پاس
مال تھا نہ اولاد تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا فرمایا، مالم ممدودا، بے پایا اور وسیع مال اس کو دیا، وبنین شہودا، اور ہر وقت اس کے پاس بیٹھنے والے، حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. مجاہد فرماتے ہیں کہ شہودا کے معنی ہیں جو غائب نہیں ہوتے ہوں، یعنی اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، تجارتوں وغیرہ کے لیے سفر پر بھی نہیں جاتے، کیونکہ اس کے یہ کام غلام اور مزدور سر انجام دیتے ہیں، اور بیٹے اپنے باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں جو ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے. سدی عبد المالک اور عاصم بن عمر بن قتادہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بیٹوں کی تعداد 13 تھی. ولید بن مغیرہ، اس کے بیٹوں کی تعداد 13 تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ 10 تھے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹے اس قدر ہوں اور باپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہوں. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے خوب فراخی کی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو ہر چیز سے نوازا، اسے قسم قسم کا مال بھی دیا، بے پناہ ساز و سامان بھی دیا، اور اولاد سے بھی نوازا، لڑکوں سے بھی نوازا. ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو اور بھی زیادہ دوں. ایسا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلا شبہ وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے. عنیدا اس کے معنی معاند کے ہیں، یعنی علم کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا. پھر فرمایا سأرهقه صعودا، ان قریب میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. قتادہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، عنہما سے روایت کیا ہے کہ سعود جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. سدی کہتے ہیں کہ سعود جہنم کی ایک بہت ملائم چٹان ہے جس پر کافر کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا. اللہم احفظنا. فرمان الہی ہے انہو فکر وقدر، بلا شبہ اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا. یعنی ہم اسے سعود پر اس لیے چڑھائیں گے تاکہ اسے پرمشقت عذاب کے قریب کر دیں، کیونکہ یہ ایمان سے دور تھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس نے سوچا کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا افترا پردازی کرے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، یہ اس کے لیے بد دعا ہے. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی دوبارہ نظر کی اور اپنی تجویز کا جائزہ لیا. ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، یعنی اس نے اپنی آنکھیں جو تھیں وہ سکیڑ لیں اور پیشانی پر شکنیں ڈال لیں، تیوری پہ بل ڈال لیے. وبصر، اور منہ کو بگاڑ لیا، یعنی ماتھے پر بل ڈال لیے اور چہرہ جو تھا بدنما بنا لیا. فرمان الہی ہے ثم ادبر واستکبر، پھر اپنی پیٹھ پھیری اور تکبر کرنے لگا، یعنی حق سے اس نے منہ موڑ لیا اور قرآن کی اطاعت کرنے کے بجائے تکبر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس پلٹا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، پھر کہنے لگا یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ قرآن تو جادو ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے. اسی لیے کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف بشر کا کلام ہے، آدمی کا کلام ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ جس شخص کا ذکر ہے اس سے مراد ولید بن مغیرہ مخزومی ہے جو ایک قریشی سردار تھا لعنہ اللہ. اس سلسلے میں واقعہ یہ ہے جیسا کہ عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کو بتایا. تو پھر وہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا، یعنی حضرت ابوبکر نے اس کو قرآن کے بارے میں بتایا، قرآن پڑھ کر سنایا. تو پھر وہ فوراً لوٹا اور قریش کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ابن ابو کبشہ کی بات پر بہت تعجب ہے کہ اللہ کی قسم وہ تو نہ شعر ہے، یعنی جو قرآن میں سن کر آ رہا ہوں وہ نہ تو شعر ہے، نہ جادو ہے، اور نہ ہی جنونی خرافات ہے، بلکہ ان کی بات تو کلام اللہ پر مشتمل ہے. چنانچہ جب قریش نے اس کی اس بات کو سنا تو آپس میں سب مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ولید سابی ہو گیا ہے یعنی اپنے دین سے پھر گیا ہے تو سارا قبیلہ
قریش سابی ہو جائے گا. اگر یہ اپنے دین سے پھر گئے تو سارا قبیلہ جو ہے وہ سابی بن جائیں گے سابی ہو جائیں گے. ابو جہل بن ہشام نے اس کی بات سنی تو کہنے لگا واللہ اس کے معاملے کو میں سنبھال لیتا ہوں. مکار تھے نا، ایمان نہیں لائے تھے، قرآن پر ایمان نہیں تھا، نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا. اس واسطے سب آپس میں بیٹھ کر کفار سرداران قریش جو تھے وہ ایک جگہ بیٹھ کر میٹنگ بناتے تھے اور پروگرام بناتے تھے کہ محمد کے بارے میں کیا کیا جائے. تو کہا کہ ولید جو ہے اگر اپنے دین سے پھر گیا تو سارے جتنے بھی قریش ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب پھر جائیں گے. ابو جہل بن ہشام نے اس کی بات سنی تو کہنے لگا واللہ اس کے معاملے کو میں سنبھال لیتا ہوں، صبر کر جاؤ، میں سنبھالتا ہوں. ابو جہل جو تھا اس کے گھر گیا ولید کے اور کہنے لگا ولید تم نے دیکھا کہ تمہاری قوم تمہارے لیے صدقہ جمع کر رہی ہے. وہ کہنے لگا، ولید کہنے لگا وہ کیوں؟ کیا میرے پاس سب سے زیادہ مال اور بیٹے نہیں ہیں؟ میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، مجھے صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ میرے لیے صدقہ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے کہا اس لیے کہ لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم ابن ابو قحافہ کے گھر اس لیے جاتے ہو تاکہ اس کے پاس کھانا کھاؤ. استغفر اللہ. مکار تھے نا، کافر تھے، دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس واسطے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر کرتے تھے. کہنے لگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ابن ابو قحافہ کے گھر یعنی ابو بکر کے گھر تم اس لیے جاتے ہو تاکہ ان کے پاس کھانا کھاؤ. ولید نے کہا کیا میرے خاندان کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم آئندہ میں ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر اور ابن ابو عمر کے گھر اور ابن ابو کبشہ کے قریب تک نہیں جاؤں گا. اس کی بات تو محض جادو ہے جو پہلے لوگوں سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے لا تبقی ولا تذر تک کی آیات جو تھیں وہ نازل فرمائی.